رب العزت نے ارشاد فرمایا اور یہ جلال ہے، حدیث قدسی کے الفاظ، من عادى لي وليا فقد آذنت بالحرب. رب فرماتا ہے جس نے میرے ولی سے دشمنی کی، رب کا ہے یہ فرمان، حدیث قدسی، جس نے میرے ولی سے دشمنی کی، رب فرما رہا ہے میرا اس سے اعلان جنگ ہے. یہ جو جملہ ہے کہ یہ بتاتا نہیں کہ رب کی بارگاہ میں ولیوں کا مقام بہت بڑا ہے؟ توجہ یہاں پر کہ یہ جملہ بتا نہیں رہا کہ اللہ کے دربار میں ولیوں کا مرتبہ اور مقام بہت بڑا ہے، اسی لیے ولیوں کے سامنے اکڑ کر کھڑا نہیں ہوا جاتا ہے، ولیوں کی شان میں توہین نہیں کی جاتی ہے، بلکہ اللہ نے جو ان کا مقام و مرتبہ بیان کیا ہے نا، اس کے سامنے نظروں کو جھکا کر ان کی منقبتیں بیان کی جاتی ہے. اب ذرا سنیے گا، جو ولیوں کے مقابلے میں آتا ہے نا، جو اکڑتا ہے ولیوں سے اور ولیوں کے سامنے آ کر ڈٹتا ہے، اس کا حال کیا ہوتا ہے. یہ جملہ حدیث مبارکہ کا عام جملہ نہیں ہے. یاد رکھیے گا، جو اللہ کے ولی سے بغض رکھتا ہے، نفرت کرتا ہے، اس کا خاتمہ پھر ایمان پر نہیں ہوتا ہے. بات یاد رکھیے گا، یہ رنگ رضا ہے نا. فتح و رضویہ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت کی کتاب ہے، 28ویں جلد. حضور اعلی حضرت امام اہل سنت بہجت الاسرار کے حوالے سے ایک روایت کو بیان کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں ایک شخص امام عبداللہ بن علی تمیمی شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ اپنا واقعہ بیان فرماتے. آپ فرماتے ہیں کہ میں بغداد شہر میں طلب علم کے لیے حاضر ہوا، اور یہ اس دور کی بات ہے جب غوث اعظم بھی علم دین حاصل کرنے کے لیے بغداد گئے تھے. حضرت امام عبداللہ بن علی تمیمی شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں میں علم دین حاصل کرنے کے لیے بغداد حاضر ہوا، اور میرے کلاس فیلو ابن سقا، اور بعض نے ابن سقا دونوں کہا جا سکتا ہے، وہ بھی میرے ساتھ کلاس فیلو تھا. اب جب وہ میرے ساتھ پڑھ رہا تھا تو کہتے ہیں اسی دوران جیلان سے شیخ عبد القادر جیلانی بھی پڑھنے تشریف لائے تھے. کہتے ہم پڑھ رہے تھے. اب بغداد میں ایک اللہ کے ولی مشہور تھے جنہیں غوث کہا جاتا تھا. کہو سبحان اللہ. فرماتے ان کی عادت یہ تھی کہ کبھی نظر آتے کبھی چھپ جاتے، یہ ان کی شان تھی، کبھی نظر آتے کبھی چھپ جاتے. اب کہتے ہیں کہ ہم نے آپس کے اندر یہ پروگرام بنایا کہ چلو ان کی زیارت کے لیے چلتے ہیں. کہتے ہیں ہم تینوں شخص ان کی زیارت کے لیے جا رہے تھے تو کہا ابن سقا نے چلتے چلتے کہا آج تو غوث بڑا نام مشہور ہے ان کا، بڑے لوگ ان کی واہ واہ کرتے ہیں، آج میں ان سے ایسا سوال کروں گا جواب نہیں دے سکیں گے، ایسا سوال کروں گا جواب نہیں دے سکیں گے. امتحان سوال، کسی کو ڈیگریڈ کرنا، یہ آج کل بھی لوگوں کے اندر عادت ہو گئی ہے. ایسا سوال کو جواب لے کر دکھائے، بندہ غور کرے پوچھ کس سے رہا ہے. اگر وہ اللہ کا ولی ہے نا تو اس کی نگاہ اگر تیرے دل پر پڑ گئی تو تیرا دل بھی علم سے خالی ہو جائے گا. اور اللہ کے ولی کے آگے اگر نظریں جھکا کر آئے گا، دل خالی ہوگا تو اللہ کا ولی اپنی نگاہ سے اس میں علم کا نور بھر دے گا، کیونکہ ولی ولی ہوتا ہے. اب دیکھیں یہاں پر کہتے ابن سقا نے کہا کہ میں ایسا سوال کروں گا جواب نہیں دے سکیں گے. اچھا. کہا امام عبداللہ بن علی نے، آپ نے کہا میں نے بھی وہاں پر یہ کہا کہ میں بھی ان سے ایک مسئلہ پوچھوں گا، لیکن آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں ایسا سوال کروں گا کہ کوئی جواب نہیں دے سکے گا، یہ نہیں کہا، صرف کہا کہ میں سوال کروں گا ان سے. کہتے اب غوث اعظم کی باری آئے تو ادب والوں کو انعام ملتا ہے. فرمایا جب غوث اعظم کی باری آئے تو غوث اعظم نے کہا ان کے پاس جا کر بھلا سوال، ولیوں کے پاس جا کر بھلا سوال، کب ولیوں کے پاس جا کر سوال نہیں کیا جاتا ہے. کہ تم سوال کرنا، میں تو ان کے چہرے کے نور کی برکتیں حاصل کروں گا. کیا ادب ہوتا ہے نا، ادب والوں ہی پر دروازے کھلتے ہیں. کہتے ہم تینوں وہاں پر پہنچے. جیسے پہنچے وہ غوث تھے، ان کی عادت تھی نظر نہیں آتے تھے. کہاں پہنچے وہ غائب ہو گئے. کہا ہم انتظار کرتے رہے،
کچھ دیر میں وہ جلوہ گر ہوئے، تشریف لائے. کہتے جیسے تشریف لائے نا تو ابن سقا کی طرف غضب کی نگاہ سے دیکھا اور جلال میں فرمایا تو مجھ سے مسئلہ پوچھنے آیا ہے؟ اس نے کہا کچھ نہیں تھا. کہا تو مجھ سے مسئلہ پوچھنے آیا ہے؟ سن، تیرا مسئلہ یہ تھا، اس کا جواب یہ ہے. اور فرمایا تو یہ کہہ رہا تھا نا، میرے سامنے کر رہا تھا. اللہ کا ولی جب جلال میں ہوتا ہے نا تو اس کا انداز کیا ہوتا ہے؟ فرمایا تو یہ کہہ رہا تھا تو سن، مجھے تیرے اندر سے کفر کی بو آ رہی ہے. پھر آپ فرماتے امام عبداللہ بن علی، کہتے جب میری باری آئی تو میری طرف دیکھ کر فرمایا تجھے بھی سوال پوچھنا تھا، تجھے بھی مسئلہ پوچھنا تھا، تیرا مسئلہ یہ ہے، اس کا جواب یہ ہے. کہا لیکن سن، چونکہ تو نے یہ ادب کے خلاف کیا ہے تو تیرے اوپر بھی دنیا کی نجاست آئے گی. مراد پیسہ، بہت پیسہ آئے گا. دنیا کی نجاست کے اندر تو غرق ہو جائے گا. کہتے جب غوث اعظم کی طرف نگاہ فرمائی نا تو دیکھ کر مسکرائے، کیونکہ غوث اعظم نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں سوال کروں گا، دیکھتا ہوں کوئی جواب دے کر دکھائے نا، بلکہ غوث اعظم نے کیا فرمایا تھا؟ میں تو ان کے دیدار کی برکتیں حاصل کروں گا. کہ جیسے غوث اعظم آئے نا قریب تو مسکرائے وہ غوث، اور غوث مسکرا کر کہتے ہیں اے شیخ عبد القادر جیلانی، کیا نصیب تو نے پائے، کیا مقام تو نے پایا ہے، تو نے آج میرا ادب کیا ہے. اور فرمایا میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ساری دنیا تیرا ادب کرے گی اور تو بغداد کی جامع مسجد کے ممبر پر بیٹھا ہوگا، سارے ولی تیرے سامنے بیٹھے ہوں گے اور تو کہے گا قدمی ہادہی علی رقبتی کلی ولی اللہ. فرمایا میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے اور ہر ولی نظریں جھکائے گا اور تیرے قدم کو اپنی گردنوں پر لے گا. اب کہتے ہیں جیسے ہی حضور غوث پاک کے بارے میں یہ کہا نا تو کچھ دنوں بعد ہم پر ظاہر ہو گیا کہ رب تعالیٰ نے انہیں اپنا قرب عطا فرما دیا ہے. اب کہتے ہیں آہستہ آہستہ معاملہ تبدیل ہوتے گئے. کہتے ہیں اللہ نے مجھے علم دیا، علم کے بعد سلطان نور الدین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ کے دربار میں حاضر ہوا. انہوں نے مجھے اوقاف کی ذمہ داری دے دی. دنیا کا سارا پیسہ میرے پاس موجود تھا، وہ جو میرے بارے میں کہا تھا وہ پورا ہو گیا. کہتے تیسرا جو ابن سقا تھا یا ابن سقا، کہتے جب اس کی باری آئی تو اسے علم بہت ملا، بہت بڑا عالم، بہت بڑا مناظر، جو جس کے سامنے آ کر بیٹھ جاتا اسے گرفت میں لے لیتا، باہر نکلنے نہ دیتا. لیکن بالآخر کیا ہوا؟ ایک نصرانی بادشاہ کی بیٹی کا دیوانہ ہو گیا. اس سے کہا میں تجھ سے نکاح اور شادی کرنا چاہتا ہوں. اس نصرانی عورت نے کہا شادی اس شرط پر ہوگی کہ جب تو نصرانی ہو جائے گا. کہ بالآخر وہ نصرانی ہوا، شادی ہوئی. اس کے بعد معاملہ کیا ہوا؟ کہتے معاملہ یہ ہوا کہ پھر اسے ایک بیماری لگی. جب بیماری لگی ایمان سے گیا، کفر میں آ گیا. کیوں؟ اللہ کے ولی کا بغض کیا تھا، اللہ کے ولی سے ٹکرایا تھا. تو جو آج کہہ رہے ہیں نا کہ بابا تو کوئی شے نہیں، آج ہم یہاں ابا جی حضور کے اس مبارک اور مقدس شہر میں بیٹھ کر کہہ رہے ہیں، لکھ لو ہماری بات. جو یہ کہہ رہا ہے نا کہ بابا کوئی شے نہیں، توبہ کی توفیق مل گئی، صحیح ہے، ورنہ اس کا حال بھی ایسا ہی ہونا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ولیوں کے خلاف بولے گا حال برا ہوگا، کیونکہ ولی وہ ہیں جنہیں اللہ نے اپنی رحمت کے قریب کر لیا ہے. جب ابن سقا بیمار ہو گیا، بیماری کا عالم یہ کہ نہ خود کھا سکتا نہ پی سکتا، بادشاہ نے روڈ پر پھینک دیا غوث کے مقابلے میں. اور یہ بھی عام غوث، غوث اعظم نہیں، عام غوث. پھر غوث اعظم کا عالم کیا ہوگا؟ عام غوث کے بارے میں اس نے جملہ کہا. جیسے ہی کہا معاملہ کیا ہوا؟ اسے باہر پھینک دیا گیا. تڑپتا رہا، بلکتا رہا. ایک شخص نے ملاقات کی، اس سے پہچان لیا، بھیک مانگ رہا تھا.
لیکن حال یہ تھا نہ کوئی اسے کھانے کو دیتا نہ پینے کو دیتا. اللہ کے ولی سے بغض رکھے اور اللہ کی نعمت سے تجھے حصہ ملے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دنیا کی چاندنی 4 دن کی ہے، عیش کر لو جو کرنا ہے، لیکن بالآخر وہ وقت آنے والا ہے کہ جب پتا چلے گا کہ اللہ نے اپنے ولیوں کو کیا مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے. حضرات محترم توجہ، یہاں پر ابن سقا کو پھینک دیا، بھیک مانگتا کوئی کچھ نہ دیتا، پانی مانگتا کوئی پانی نہ پھینکتا، کھانا مانگتا کوئی کھانا نہ ڈالتا. یہ حال اس کا ہو گیا. بالآخر معاملہ کہاں تک پہنچا؟ اسے کسی نے دیکھ کر کہا کہ یار تو حافظ قرآن تھا، بتا تجھے قرآن سے کچھ یاد بھی ہے؟ قرآن سے تجھے کچھ یاد بھی ہے؟ اس نے کہا خدا کی عزت کی قسم مجھے قرآن سے کچھ یاد نہیں. بالآخر کیا ہوا؟ ایک بندے نے اسے دیکھا تو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اس کا جسم آگ میں جل رہا، اور وہ ایسے ہی گڑ گڑاتے ہوئے، ایسے ہی تڑپتے ہوئے آگ میں جلتے جلتے مر گیا، اور مر کر جہنم میں داخل ہوا. سبب کیا بنا؟ ولیوں کا بغض. جس نے بغض کیا وہ جہنم میں گیا، جس نے ادب کیا وہ غوث اعظم بن گیا. یہ ہے فرق.